22 کیا روزے کے دوران پیسٹ کیا جا سکتا ہے؟ ٹوتھ پیسٹ وہ بخاری میں موجود ہے، تعلیقاً امام بخاری لے کر آئے۔ اچھا، امام بخاری نے صحیح بخاری میں 1930 سے لے کر 1938 تک یہ مسلسل 9 احادیث رمضان کے مسائل کے اوپر لی ہیں، اور ان احادیث کے چیپٹرز کی باقاعدہ جو ہیڈنگز ہیں نا، ان میں کافی سارے مسائل ترتیب سے لکھ دی ہیں، لیکن وہ تعلیقاً روایتیں ہیں، ان کی اسناد بیان نہیں ہوئی ہیں۔ ان کی اسناد جو ہے وہ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں اسے شمار بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی روزے کی حالت میں بھی کوئی شخص مسواک کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے مسواک کا بھی اپنا ذائقہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ مسواک کا ذائقہ نہیں ہوتا، تو ٹوتھ برش بھی آپ کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ جو ذائقہ منہ میں آئے وہ آپ نے تھوک دینا ہے، وہ حلق سے نیچے نہ لے کے جائیں تو روزہ کوئی نہیں ٹوٹے گا۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ ختم سحری سے پہلے کر لیں، ٹوتھ برش کسی نے کرنا ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں بھی کریں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 23 وہ ہے روزے کے دوران ٹیکا یا ڈرپ لگوانا۔ اب اس میں علماء کی 2 آراء ہیں۔ ایک طرف وہ علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ٹیکا گوشت میں لگوایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ اگر آپ نے وین کے اندر لگوایا تو ٹوٹ جائے گا، اور ڈرپ تو ظاہر ہے لگتی وین کے اندر ہے۔ ہمارا اس میں موقف یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں آپ کو روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، افطار کے بعد کریں، کیونکہ صحیح بخاری میں یہ تعلیقاً ہے جو میں نے بتایا، وہ اکٹھے مسائل امام بخاری نے لکھے ہیں۔ ان میں عبداللہ ابن عباس کا ایک قول ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، جسم سے کوئی چیز نکلے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس میں دیکھیں کتنے مسائل ثابت ہو گئے کہ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، آنسوؤں سے نہیں ٹوٹے گا، اسی طریقے سے جسم میں کوئی چیز داخل کی، خواہ وہ کھا کے داخل کی یا اس طریقے سے جسم میں۔ اب دیکھیں جون جولائی کے روزوں میں اگر کوئی شخص ڈرپ لگوا لے تو اسے پیاس ہی نہیں لگے گی، ظاہر ہے وہ پانی کی کمی تو خود بخود پوری ہو جائے گی۔ لہٰذا جو وین والا مسئلہ ہے وہ تو کلیئر ہے کہ اس میں تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اب رہ گیا گوشت میں ٹیکا لگوانا، تو اس میں بھی احتیاط والا پہلو یہی ہے کہ آپ کو ٹیکا اس دوران لگوانے کی ضرورت نہیں، اور اگر مرض اتنا بڑھ گیا آپ کو ٹیکا لگوانا پڑ گیا تو ٹھیک ہے، وہ تو مریض تو ویسے ہی روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں روزہ رکھ لے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس روزے کو پھر افطار ہی کر لیں اور اس کی جگہ ایک روزے کی قضا بعد میں دے لیں۔ مسئلہ نمبر 24 کیا روزے کے دوران حجامہ یعنی کپنگ کروائی جا سکتی ہے؟ تو وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکا بلڈ ٹیسٹ والے کیس میں کہ بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے کپنگ کروائی ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر بعد میں دن کے وقت نہیں کرواتے تھے، رات کو کرواتے تھے، وہ بھی بخاری مسلم میں آیا، اور صحیح بخاری میں یہاں تک آیا جب انس ابن مالک سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کمزوری کی وجہ سے ایسا ہے کہ آپ دن کے وقت کپنگ نہ کروائیں، کہیں بلڈ نکلنے سے کمزوری نہ ہو جائے، روزہ افطار کرنا پڑ جائے، ادروائز گناہ کوئی نہیں ہے اس میں۔ 25 نمبر مسئلہ روزے کے دوران انہیلر کا استعمال کرنا۔ جو عموماً جن لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے نا تو وہ انہیلر یوز کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر اس کی عام اجازت دی جائے تو پھر تو یہ سگریٹ پینے والے بھی سوٹے لگائیں گے اپنے۔ تو انہیلر میں ظاہر دوائی بھی اندر جا رہی ہے، حلق سے نیچے ہی اتر رہی ہے، صرف آکسیجن والا معاملہ نہیں ہوتا۔ اس میں اگر کوئی پرماننٹلی کوئی مریض ہے جسے روزانہ یوز کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے تو کوئی اجتہاداً کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ باقی کبھی کبھار اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ پھر ایک روزے کی قضا دے لے، اور اگر پھر بھی وہ روزہ کنٹینیو کرنا چاہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہیلر سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو ایٹ لیسٹ جس روزے میں وہ انہیلر کو یوز کرے ایک روزے کے ایکویلنٹ فدیہ، ایک وقت کے مسکین کا کھانا ضرور دے لے، تاکہ قیامت والے دن اگر
اس میں کوئی پکڑ ہو تو آپ کے پاس چھوٹنے کی راہ موجود ہو. ادروائز جو آپ انہیل کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ تو حلق سے پھر نیچے دوائی بھی آپ لے کے جا رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ یہاں تک نوبت نہ آئے. اور باقی اگر کسی کے ساتھ مرض والا ایشو ہے تو وہ تو ویسے روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے. اگر پرماننٹلی کوئی مریض ہے تو وہ تو فدیہ ہی دے, روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے, جس طرح کہ شوگر کے مریض ہیں. مسئلہ نمبر 26, کیا آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وامٹنگ سے, جسے ہم الٹی کہتے ہیں. تو کیا آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا, تو انہوں نے کہا کیا آنے سے روزہ کیسے ٹوٹے گا؟ روزہ تو چیز جسم میں داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے, جو چیز جسم سے نکل رہی ہے وہ کیسے روزہ توڑ دے گی؟ بڑی لاجیکل بات ہے. اور ساتھ عبداللہ ابن عباس کا قول بھی موجود ہے بخاری میں تعلیقاً, ان کی پوری اسناد مصنف ابن ابی شیبہ میں, کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا, نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا. البتہ اس پہ اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کیا کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کو سپورٹیو ابو داؤد میں, ترمذی میں روایتیں بھی ہیں, ان کی صحت میں کلام ہے, لیکن اس پہ اتفاق ہے کہ جان بوجھ کے کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. خود بخود بیماری کی وجہ سے کیا آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن کسی شخص کو فجر کے بعد کیا آ گئی ہے اور جو کچھ کھایا تھا باہر نکل گیا ہے اور ابھی 14-15 گھنٹے کا روزہ باقی ہے, تو نبھا تو نہیں سکتا. تو اس کے لیے ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام کے ساتھ ایک دفعہ یہ کہہ والا معاملہ ہوا تو آپ نے اپنے روزے کو افطار کر لیا. تو اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ میں خالی پیٹ روزے کو نہیں نبھا سکتا, تو چاہے خود بخود بھی کیا آئی ہے, آپ کے پاس آپشن ہے, چاہے تو اس روزے کو کنٹینیو کریں, خواہ اس روزے کو ختم کر دیں اور بعد میں ایک روزے کی قضا دے دیں. یہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے. روزہ ٹوٹے گا نہیں جب تک کہ خود کہنا جان بوجھ کے کرے کوئی شخص. آٹومیٹیکلی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی میں آپ سمجھ لیں کہ جو بعض اوقات سحری کے بعد کھٹے ڈکار آ جاتے ہیں اور بعض اوقات تھوڑا سا کھانا منہ میں آ کے آٹومیٹیکلی اندر چلا جاتا ہے, لوگ بڑا وہم کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کا بھی روزہ اس طریقے سے نہیں ٹوٹے گا. اس پہ تو انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. مسئلہ نمبر 27, کیا روزے کی حالت میں آپ سر پہ پانی ڈال سکتے ہیں گرمیوں میں؟ تو وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو گرمیوں میں روزے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے, سخت گرمیوں میں نبی علیہ السلام کو اپنے سر مبارک پہ پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے. آپ غسل بھی بار بار کر سکتے ہیں روزے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. آپ گیلی چادر لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں. اور بعض اوقات منہ بہت زیادہ خشک ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا, وہ کلی بھی کر سکتے ہیں. کلی کر کے ایک بار پانی پھینک دیں, دیٹس آل. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وضو کے بعد بھی 50 دفعہ تھوکتے رہتے ہیں. یہ غلو ہے دین کے اندر. امام بخاری باقاعدہ صحیح بخاری میں تعلیقاً یہ روایتیں لے کے ہیں جو میں نے بتایا, مصنف ابن ابی شیبہ میں پوری اسناد ہے, اور امام بخاری نے ان کو اسپیشل نقل کیا ہے کہ ایک تابعی کا قول نقل کیا ہے امام بخاری نے کہ کلی کرنے کے بعد جو پانی منہ میں رہ جاتا ہے وہ اگر کوئی شخص نگل لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ امام بخاری نے باقاعدہ لکھا ہے. مراد یہ کہ کلی کی اب جو منہ میں ٹھنڈک باقی ہے وہ اگر حلق میں چلی بھی گئی ہے یا اس کی وجہ سے تھوڑا سٹیبل ہو گیا بندہ گرمی میں, تو ٹھیک ہے, اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور یہ بڑی افیکٹو چیز ہے. بعض اوقات جو لوگ ٹوتھ پیسٹ زیادہ یوز کرتے ہیں نا, تو ان کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے روزے کی حالت میں, یا آپ سحری کر کے سو گئے اور کوئی آپ نے ایسی چیز کھائی ہوئی تھی اور فجر پڑھ کے آپ سوئے اور 4-5 گھنٹے بعد اٹھے, منہ خشک ہوا ہوتا ہے, اب وہ تو روزہ لگنا شروع ہو جائے گا. تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں, غسل کریں, کلی کریں. جیسے ہی منہ میں وہ پانی جاتا ہے نا تو منہ کی خشکی ایڈریس ہو جاتی ہے. وہ کلی آپ باہر پھینک دی, دیٹس آل. باقی جو تری اندر رہے گی وہ آپ کو روزے کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. میں سمجھتا ہوں چند قیمتی مسائل جو ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. یہ عام لوگوں کا کریٹیکل مسئلہ ہے, کیونکہ غسل جنابت تو آپ کر سکتے ہیں نا روزے کی حالت میں.
ابو داؤد میں حدیث ہے نا کہ روزہ دار جب غسل کرے تو اسے چاہیے کہ ناک میں زیادہ اوپر پانی نہ چڑھائے. ظاہر ہے کہ وہ پھر اگر حلق کے ذریعے اندر پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے نبی علیہ السلام نے روزہ دار کو کہا کہ اس نے ناک میں پانی احتیاط سے چڑھانا ہے. اس سے ایک چیز تو پتا چلی کہ ناک میں وہ پانی ڈال سکتا ہے, یعنی ناک میں جو پانی ڈالا اس کی وجہ سے ناک اندر سے گیلا رہ گیا, وہ روزہ نہیں توڑے گا. دوسرا, اگر یہاں پہ کلی کا کوئی ایشو ہوتا تو نبی علیہ السلام کہہ دیتے کہ روزہ دار کلی بھی نہ کرے, کیونکہ منہ میں کچھ نہ کچھ پانی تو رہ جائے گا. ناک کا آپ نے فرما دیا, اب کلی بھی تو کرنی ہوتی ہے نا سٹارٹ میں, جو سنت طریقہ ہے. اس حدیث میں یہ امپلائیڈ ہے کہ کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اور وضو میں تو آپ کرتے ہی ہیں, وضو کے علاوہ بھی آپ کلی کر سکتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ میں اس لیے اس مسئلے کو کرٹیکل سمجھتا ہوں, میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ میرا منہ بہت زیادہ خشک ہو جاتا ہے سحری کرنے کے بعد, اگر یعنی نماز کے بعد سو جاؤں تو وہ تو 10-11 بجے جب بندہ اٹھتا ہے تو لگتا ہے کہ ابھی روزہ توڑنا پڑ جائے گا, اتنی سخت یعنی منہ میں ایسی فیلنگ آتی ہے اور پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو میں فوراً جا کے 2-3 دفعہ کلی کرتا ہوں, ٹھنڈے پانی سے کلی کریں, تھوک پھینک دیں, 5-7 منٹ بعد آپ کو لگے گا آپ کو پیاس ختم ہو چکی ہے. اور یہ شریعت نے آپ کو آسانی دی ہوئی ہے, یہ روزہ توڑنے میں نہیں آتا. یہ کرٹیکل مسئلہ تھا, اس لیے میں نے اس کے اوپر ذرا تفصیلی گفتگو کی ہے.